تو یہ تہذیب تو یونیورسل تھی اور اس کے سیلینٹ فیچرز وہی ہیں جو میں بیان کر چکا. البتہ عملی اعتبار سے دنیا دو بلاکس میں منقسم تھی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے کولڈ وار جاری تھی. لیکن یہ فرق کیا تھا ان دونوں میں؟ ایک طرف یو ایس ایس آر اور اس کے مشرقی ہواری جو بھی تھے ایسٹرن یورپ کے یا اور جو ملک تھے، دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی انٹرنیشنل سین پر آیا. اس سے پہلے تو وہ اپنے ہی جو ہے کھال کے اندر بند تھا. وہی یورپ کو اپنے امریکہ کے اندر ہی تھا، اس کے ساحل سے باہر نکلا ہی نہیں تھا. سیکنڈ ورلڈ وار میں پہلی مرتبہ آیا ہے. ایک طرف یو ایس اے اور اس کے ہواری، دوسری طرف یو ایس ایس آر اور اس کے ہواری، اور کولڈ وار چل رہی ہے. لیکن ان میں بنیادی جو ہے اختلاف وہ اس تہذیب کے اصولوں سے متعلق نہیں تھا. دو معاشی نظاموں کا ٹکراؤ تھا. ایک معاشی نظام انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، سود کی بنیاد پر، اور سود جو ہے وہ نہ صرف انفرادی ملکیت کو مانتے ہیں بلکہ یہ کہ پیسے کا حق ماننا کہ پیسہ محض پیسے کے طور پر بھی کمانے کا حق رکھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی محنت ہو نہ ہو. یہ ہے انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم. دوسری طرف اسی کے رد عمل میں کہ اس سے جو نوع انسانی میں فساد پیدا ہوا، جو ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم پیدا ہوئی، کہ بادشاہت کا دور تو چلا گیا، جاگیرداری ختم ہو گئی، لیکن یہ سرمایہ داری کی لعنت مسلط ہو گئی. رشت از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، تو اس کے نتیجے میں کمیونزم پیدا ہوا ہے. تو ان کے درمیان صرف ایک لمیٹڈ سٹرگل تھی، یا تو سیاسی اسینڈنسی کی، ایک سیاسی مقابلہ تھا، اور یا نظاموں کی دو اگر کوئی کانفلکٹ تھا تو وہ پورے بنیادی فلسفے کے اعتبار سے نہیں بلکہ دو معاشی نظاموں کے درمیان ٹکراؤ تھا. اور یہ کہ اس وقت جب پاکستان وجود میں آیا تو ایک طرف تو دنیا ان دو بلاکس میں منقسم،